السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج آپ کے سامنے ہم جو افسانہ لے کے آئے ہیں اس افسانے کا نام ہے امرتسر آزادی سے پہلے۔ یہ کرسچن کا افسانہ ہے اور یہ افسانوی مجموعہ ہم وحشی میں شامل ہے۔ چلیے آئیے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ جلیانوالہ باغ کا پس منظر۔ افسانے کا آغاز جلیانوالہ باغ امرتسر کے تاریخی اور دردناک واقعے سے ہوتا ہے، جہاں ہندو، مسلم اور سکھ سب مل کر آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے۔ سامراجی طاقتوں کی ظلم کے خلاف سب متحد تھے۔ صدیق اور اوم پرکاش کی دوستی۔ کہانی میں صدیق کٹرا فتح خاں اور اوم پرکاش جو ایک امیر باپ کا بیٹا تھا کی گہری دوستی کو دکھایا گیا ہے۔ دونوں جلیانوالہ باغ میں لیڈروں کی تقریر سننے گئے تھے۔ فائرنگ اور قربانی۔ جب انگریز فوج نے فائرنگ شروع کی تو صدیق نے اپنے دوست اوم پرکاش کو بچانے کے لیے اس کے اوپر ڈھال بن کر لیٹ گیا۔ صدیق نے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر اوم پرکاش کو دیوار پار کرانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی گولیوں کی زد میں آنے سے اوم پرکاش کی موت ہو گئی۔ مذہبی یکجہتی اور انسانیت۔ اوم پرکاش کے پاس ہیرے کی انگوٹھی اور 2000 روپے کے نوٹ تھے۔ صدیق نے زخمی ہونے کے باوجود اپنے دوست کی لاش، انگوٹھی اور پیسے اس کے گھر والوں کے حوالے کیے۔ یہاں کرشن چند نے دکھایا ہے کہ آزادی سے پہلے ہندو مسلم اتحاد اور انسانی رشتوں کی قدریں کتنی مضبوط تھیں۔ خواتین کی جرأت اور سامراجی ظلم۔ افسانے کے دوسرے حصے میں کرفیو کے دوران 5 عورتوں بیگم، پارو، شام کور اور زینب اور ایک سکھ عورت کی شجاعت کو دکھایا گیا ہے۔ انگریزی سپاہی گورے انہیں گھٹنوں کے بل چلنے کا حکم دیتے ہیں۔ بعض عورتیں خوف سے جان جاتی ہے، لیکن پارو اور دیگر عورتیں سامراجی غرور کا مقابلہ اپنے صبر اور جرأت سے کرتی ہیں، یعنی اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی بات مان جاتی ہیں، لیکن یہ جو 5 عورتیں ہوتی ہیں وہ ان کا مقابلہ کرتی ہیں اور صبر و جرأت سے کام لیتی ہیں۔ یہیں پر افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ آئیے سوال و جواب کو دیکھ لیتے ہیں۔ ساتھیوں، اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اس سے لوگ استفادہ کر سکیں۔ یہ UGC نیٹ میں کافی اہم ہیں، اس بات کو ضرور غور کریں۔ آئیے سوال دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلا سوال ہے، افسانہ امرتسر آزادی سے پہلے کے مصنف یعنی افسانے نگار کون ہیں؟ تو جواب ہے اس کا کرشن چندر۔ سوال ہے اگلا، یہ افسانہ کرشن چندر کے کس معروف افسانوی مجموعے میں شامل ہیں؟ تو جواب ہے ہم وحشی ہیں، اور یہ افسانہ فسادات اور 1947 کے پس منظر پر مبنی ہے۔ اگلا سوال، امرتسر آزادی سے پہلے کا بنیادی موضوع یا پس منظر کیا ہے؟ تو جواب ہے 1919 کا جلیانوالہ باغ سانحہ اور تحریک آزادی کے دوران ہندو مسلم اتحاد۔ اگلا سوال، افسانے میں کون سے 2 اہم دوستوں کے کردار پیش کیے گئے ہیں؟ تو جواب ہے صدیق مسلمان اور اوم پرکاش ہندو۔ اگلا سوال ہے، صدیق کس محلے یعنی کٹرا میں رہتا تھا؟ تو جواب ہے کٹرا فتح خاں میں۔ اگلا سوال ہے، اوم پرکاش کے پاس کون سی قیمتی اشیاء تھی جو اس کی موت کے بعد صدیق نے اس کے گھر پہنچائی؟ تو جواب ہے ہیرے کی انگوٹھی اور 2000 روپے کے نوٹ۔ اگلا سوال ہے، کرفیو کے دوران گلی سے گزرنے والی خواتین میں سے کن کے نام افسانے میں آتے ہیں؟ تو جواب ہے بیگم، پارو، شام کور اور زینب۔ اگلا سوال، انگریز سپاہیوں نے کرفیو کے دوران عورتوں کو کس طرح چلنے کا حکم دیا تھا؟ تو جواب ہے گھٹنوں کے بل چلنے کا حکم دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، افسانے کے آخر میں کس خاتون نے انگریز سپاہی کے منہ پر تھوکا اور سینہ تان کر گلی پار کی؟ تو جواب ہے پارو۔ آخری سوال ہے اس کا، امرتسر آزادی سے پہلے افسانہ کس ادبی تحریک کا نمائندہ افسانہ شمار ہوتا ہے؟ تو جواب ہے ترقی پسند تحریک کا، جسے ہم انگلش میں پروگریسو رائٹس موومنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اب ہم اگلے افسانے میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔